مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى دفاع. غزوہ خندق میں ایک بڑا عجیب واقعہ ہوا. سردی کا شدید موسم تھا، فقر و فاقہ تھا، خوف تھا، مدینہ میں معصور تھے، گرد و پیش کے سارے کمک کٹ چکے تھے. بڑا عجیب خوف تھا. قرآن مجید نے جو غزوہ خندق کے بارے میں تبصرہ کیا کہ تمہارے کلیجے منہ کو آ گئے تھے، تمہارے وجود میں زلزلے کاشت ہو چکے تھے، تمہارا انگ انگ لرز رہا تھا. یہ قرآن نے صحابہ کی باطنی کیفیات کو سورہ احزاب میں نقل کر دیا. غزوہ خندق ایک شدید غزوہ تھا، ہلا دینے والا. آپ اندازہ کریں، الائنس بن چکا تھا، اتحادی قوتیں جمع ہو چکی تھی. پھر سردی اتنی شدید تھی کہ مت پوچھیں. پھر خوف اتنا کمال کا تھا کہ عروج پہ. پھر آگے خندق کھودنے کا صحابہ کو تجربہ نہیں تھا. پتھروں کو کھودنا، کو کچی مٹی نہیں تھی، اندر ریت نہیں تھی، پتھروں کو توڑنا، پھر 15 فٹ گہرا کھودنا بڑا مسئلہ بن چکا تھا. پھر بھوک تھی، پھر معاشی بائیکاٹ ہو چکا تھا. پھر مدینہ کے اندر ایک قریظہ قبیلہ تھا یہودیوں کا، جن کے ساتھ پیچ اپ تھا کہ جینا مرنا ساتھ ہوگا. وہ یہ قریش مکہ کے ساتھ مل چکا تھا. تو خوف کی اتنی صورتیں جمع ہو چکی تھی. میرا نہیں گمان، میرے حد مطالعہ کیا تک کہ کسی غزوہ میں خوف اتنے مختلف روپ میں جمع ہوا جتنا غزوہ خندق میں جمع ہو چکا تھا. خندق کھود رہے تھے تو زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو آپ نے فرمایا خندق کو 10 آدمیوں کے اپنے حوالے کیا تھا کہ 10 آدمی 10 گز کے لگ بھگ خندق کھودے. زید بن ثابت رضی اللہ کھود رہے تھے. کھودتے کھودتے ان کو نیند آ گئی. فاقہ تھا، سردی تھی، بھوک تھی، تھکن تھا، روب تھا، بہر ان کے قدموں کی آوازیں تھیں، گھوڑوں کی نہناہٹیں تھیں، ان کے تیر تلوار نظر آ رہے تھے. پورا ایک ڈراؤنا منظر بن چکا تھا. زید بن ثابت خندق کھودتے کھودتے نیند آ گئی. تو جو ان کے ٹولز تھے خندق کھودنے والے، کدال تھی یا بیلچا تھا یا کوئی لوہے کا تھا، وہ ایک عمارہ رضی اللہ صحابی تھے. ان کے ذہن میں ایک معصوم سی بات آئی، شرارت آئی، معصوم سی. انہوں نے حضرت زید بن ثابت کا وہ آلات اٹھا کے کہیں چھپا دی. حضرت زید رضی اللہ جاگے تو آپ نے فرمایا میرا وہ آلات کہاں ہیں؟ تو انہوں نے آپ علیہ السلام سے کہا یا رسول اللہ میرے وہ کدال تھی یا پتھروں کو توڑنے والا آلات تھا، وہ نہیں مل رہا. آپ نے دیکھا بھائی کس کے پاس ہے؟ ہمارا رضی اللہ کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے اس کا پتہ جس کے پاس ہے. فرمایا کس کے پاس؟ فرمایا عرض کے میرے پاس ہے. تو حضرت زید چونکہ وہ آلات کے گموں سے ہلکا سا پریشان ہوئے تھے کہ میری کدال کہاں گئی. آپ فرمایا بھائی مسلمان کو کبھی بھی پریشان نہ کیا کرو. آپ اندازہ کریں اسلام سلامتی یعنی واحد دین ہے جس کے نام میں سلامتی. یہودی کے نام میں سلامتی نہیں، عیسائی کے نام میں سلامتی نہیں، ہندو کے نام میں سلامتی نہیں، بودھزم کے نام میں سلامتی نہیں. جتنے بھی ادیان ہیں ان میں سے کسی کے نام کے معنی میں سلامتی کا پہلو نہیں پایا جاتا. اسلام سلامتی، ہمارا پہلا بول السلام علیکم، ہمارا نام مسلمان، ہمارے دین کا نام سلام، ہمارے اللہ کا نام سلام. ہمارے فرمایا تو حضرت ہمارا کہنا یا رسول اللہ میں نے مذاق کیا تھا. فرمایا جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے مسلمانوں کو مذاق میں پریشان نہ کرے. اسی کے ساتھ میں ایک اور واقعہ جوڑ دیتا ہوں. ایک دیہاتی صحابی تھے، وہ دیہات سے لکڑیاں کاٹ کر رسی میں باندھ کر مدینہ لا کے بیچا کرتے. مدینہ والے وہ لکڑیاں خرید کے اپنے ایندھن کا کام کرتے تھے، گھروں میں چولہے وولے جلاتے تھے. ایک دن وہ صحابی لکڑیاں کاٹ کے لائے، مدینہ میں بیچی مسجد نبوی کے نماز پڑھنے کے لیے. رسی جو تھی صاحب وہ صحابی کی جس سے لکڑیاں باندھ، وہ رسی کو پیچھے رکھ دی اور نماز پڑھی. ایک صحابی کے جی میں انہوں نے رسی اٹھایا اور کسی کپڑے کے نیچے چھپا دی. انہوں نے سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد دیکھا تو وہ رسی نہیں ہے. تو وہ صحابی کی ہنسی نکل گئی. انہوں نے کہا رسی آپ کے پاس ہے کہ انہوں نے حوالے کر دی. انہوں نے وہ رسی اٹھائی صحابی نے. اب اس زمانے کی نزاکت، شفافیت، پاکیزگی، صلح پن، سلامتی کا عنصر دیکھیں کہ اس بات کو بھی نوٹ کیا گیا. آپ وہ رسی اٹھائی اور اللہ کے محبوب کے پاس گئے. ہم دیہاتوں کے لوگ، بدو لوگ کانٹوں سے لڑ کر، مشقتوں میں جگڑ کر، جوہد برداشت کر کے، لکڑیاں کاٹ کر تمہارے ایندھن جلانے کا انتظام کرتے ہیں، تمہارے کچن کا، اور تمہارے صاحب نے مجھے پریشان کر دیا. پریشانی دیکھیں. اب تو مقدمے ہیں نا، کچہریاں ہیں نا، گالیاں ہیں نا، جھگڑے ہیں نا، لڑائیں. اب تو پتہ نہیں معاملہ کہاں تک پہنچ چکا ہے. دین کی دعوت کے رک جانے کی وجہ سے پورا چمن جنگل بن چکا ہے، پوری آبادی مسمار ہو چکی، پورے گھر مکڑیوں کے جالے کے زد میں آ چکے. اب تو دعوت کے رک جانے سے ہماری پہچان ختم ہو گئی. ایک زمانہ وہ تھا کہ مذاق میں چھپائی گئی رسی کے اوپر بھی پاکیزہ طبیعتیں چونک اٹھتی تھی. اور اب وہ کہتے مخلصی ہے کہ یاروں کی بزم میں غیبت نکال دیں تو فقط خاموشی بچے. اب تو یہ حال ہو چکا ہے. وہ کہتے مخلصی ہے کہ یاروں کی بزم میں غیبت نکال دیں تو فقط خاموشی بچے. ایک اٹھا نہیں اور اس کی عزت کے حصے بکرے کرنے دیے گئے.
کوئی اٹھے اور اس کے تیر چبھو یا اس کی عزت کو، اس کے آبرو کو، اس کے مال کو، اس کی جان کو. تو آپ نے منع فرمایا کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کو مذاق میں. تو غزوہ خندق ہمیں یہ بتاتا ہے ناظرین، زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کا قصہ یہ بتاتا ہے، اپنی ذات سے، اپنی جان سے، اپنے مال سے، اپنے وقت سے، اور اپنی زبان سے، اور اپنے رویوں سے، اور اپنے احساسات سے. اگر ہم شوہر ہیں تو بیوی کو، اگر ہم باپ ہیں تو بیٹے کو، اگر ہم دوست ہیں تو دوست کو، اگر ہم افسر ہیں تو محتاط کو، اگر ہم زارے ہیں تو مزارے کو، اگر ہم حکمران ہیں تو رعایا کو، اور اگر ہم کسی کی پوسٹ پہ، کسی ہمارے قلم کی نوک پہ کسی کو فیور لکھیے، تو ہم مسلمانوں کی خیر کے راستوں کو تلاش کرنے کی فکر میں رہیں. اللہ کریم مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.